کہ کیا داماد سے پردہ فرض ہے؟ کیا داماد محرم ہوتا ہے؟ اس سے کتنا پردہ رکھنا چاہیے؟ بنت سلیم کراچی سے۔ دیکھیں، داماد محرم میں داخل ہے، نامحرم نہیں ہے۔ داماد سے ساس کا پردہ نہیں ہوتا، کیونکہ ساس ماں کی طرح ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے ہمیشہ نکاح حرام ہے۔ داماد اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا اس کی بیوی مر جائے تو بھی ساس سے نہیں نکاح ہو سکتا، تو لہذا وہ محرم ہے۔ لیکن ساس بھی اگر جوان ہے اور داماد بھی اگر جوان ہے تو ریزرو رہنا بہرحال ضروری ہے۔ جیسے بہو اور سسر کا ریزرو رہنا ضروری ہے۔ سگی بیٹی کا معاملہ اور ہوتا ہے، بہو سے فتنے کا بہرحال اندیشہ ہوتا ہے اگر بالکل جوان ہے اور سسر بھی جوان ہے۔ تو اس لیے بہو کو سے مصافحہ کرنا، ہاتھ لگانا اس کو، یا اس کے گال پہ بوسہ لینا یا ماتھے پہ بوسہ لینا، یہ نامناسب ہے، بہت سخت مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ بلکہ بہو کو جب سسر صاحب پیار کریں گے تو بس سر پہ ہاتھ رکھیں بس۔ اسی طرح داماد جوان ہے، ساس بھی جوان ہے، تو ساس داماد کو جب پیار کرے گی تو سر پہ ہاتھ رکھے بس، اور بیٹا کیا حال ہے، اپنا خیال رکھنا۔ اس سے زیادہ باڈی کو ٹچ کرنا داماد کے یا بلا حائل مصافحہ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ فتنے کا دور ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں احتیاط لازم ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ ساس جو ہے وہ داماد کے لیے محرم ہے، مگر ساس اور داماد اگر دونوں جوان ہوں تو اکیلے سفر نہیں کر سکتے۔ تو اس میں یہ ہے کہ سگا بیٹا ہو یا بھائی ہو یا اس طرح کا کوئی رشتہ ہو تو دوسرا کوئی رشتہ ہوگا جو سسرالی رشتہ نہیں ہونا چاہیے اگر دونوں جوان ہیں۔ تو بہرحال اصولی طور پر تو پردہ فرض نہیں ہے، فتنے کی وجہ سے یہ حکام ہے۔ تو ریزرو اتنا، یعنی اتنا فری نہ ہو کہ مصافحہ ہونے لگے یا بلا حائل ایک دوسرے کو جسم جو ہے ٹچ کرنے لگیں، جیسے کہ ماں بیٹے ہوتے ہیں یا باپ بیٹی ہوتے ہیں، اتنا زیادہ آگے نہ بڑھیں بلکہ وہ تھوڑا ریزرو رہیں۔ اور ویسے بھی حرمت مصاہرہ کے مسائل ہیں، وہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، اس کو اب ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نامحرم کو سلام کا جواب دینا، کیا غیر محرم کو سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ میری کلاس کی کچھ بہنیں مجھے جب سلام کرتی ہیں تو میں جواب دینے پر مجبور ہو جاتا ہوں، کیا مجھے اس کا گناہ ہوگا؟ محمود مقبوضہ کشمیر سے۔ محمود بھائی شریف آدمی لگ رہے ہیں، اپنی کلاس فیلوز کو بہنیں کہہ رہے ہیں تو امید ہے آپ سلام کا جواب دے دیا کریں انشاءاللہ آپ یوں جواب دیا کریں، میری بہنوں تم سب کو وعلیکم السلام، بس اتنا کہیں اور پتلی گلی سے نکل لیں، زیادہ نہ فری ہوں آپ۔ نامحرم کے بارے میں اللہ سے دعا کرنا، سارے نامحرموں کے سوال آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کسی غیر محرم لڑکی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ اسے میرے حق میں بہتر کر دے، یا اللہ اسے مجھے عطا کر دے؟ سبحان اللہ۔ ارحم صاحب لاہور سے۔ ارحم صاحب میری دعا ہے آپ کی کہ اس اچھی جگہ شادی ہو جائے تاکہ آپ کوئی اور دعا مانگا کریں۔ دیکھو، کسی لڑکی کا نام لے کے اللہ مجھے فلانی دلا دے، مجھے فلانی دلا دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ اللہ سے یوں دعا مانگا کریں کہ اے اللہ میری اچھی جگہ شادی کرا دے، جو میرے حق میں بہتر ہو مجھے وہ دلا دے۔ اور اگر آپ کسی لڑکی کو چاہتے ہیں تو اس کا دماغ میں تصور لا کے یہ بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہ اگر یہاں تیرے علم میں بہتر ہے تو یہاں کرا دے، بس اتنا، اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے کہ نام لے لے کے دعا کریں۔ جائز ہونا الگ، جائز تو ہے، کسی کا بھی نام لے کے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ اللہ کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ یہاں کرا دے، یہ زیادہ بہتر ہے، تو یہ اللہ کو نہ سمجھائیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے مال و دولت عطا کرے۔ آپ نے منع کیا، اس نے، وہ منافق تھا، پھر کہنے لگا دعا کریں مال و دولت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ دعا مانگنا ہے اللہ مجھے دولت دے دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ دولت سے جو مقصد ہے وہ دعا مانگنی چاہیے۔ دولت کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی زندگی عافیت سے گزرے، آپ میں استغنا ہو، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے، تو اللہ سے یوں دعا مانگے، اللہ مجھے کشادہ رزق حلال دے دے، اے اللہ مجھے استغنا عطا فرما، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، حلال کشادہ رزق برکت والا، تو یہ دعا مانگے جائیں۔ اے اللہ میری اتنی تنخواہ کر دے، 50 لاکھ کر دے، 1 کروڑ کر دے، یہ نامناسب الفاظ ہیں، اس لیے کہ اس کا مقصد ہے، یہ دعا میں آپ گویا اللہ کو سکھا رہے ہوتے ہو کہ مجھے پیسے سے مطلب ہے، مجھے پیسے سے جو مقصد ہے نا وہ مقصد سے مطلب نہیں ہے، میرا مقصد ہی پیسہ ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہو مجھے فلانی چاہیے، فلانی لڑکی سے شادی کرا دے، اس کا مطلب آپ کا مقصد ہی فلانی لڑکی بن چکی ہے، حالانکہ شادی کا مقصد تو سکون، اطمینان اور ایک کامیاب لائف ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ سے یوں دعا مانگے جو ایسی ہو وہ والی دلا دے مجھے۔ تو اب ہو سکتا ہے وہ آپ اللہ کے علم میں آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ اچھا، یہ جو ڈیڑھ ہوشیاری ہو رہی ہے کہ اللہ اسی کو بنا بھی دے ایسا،
تو یہ بھی ڈیڑھ ہوشیاری ہے. بھائی آپ اللہ سے سیدھا سیدھا دعا کریں کہ اللہ مجھے نیک صالح بیوی عطا فرما جو میرے لیے بہتر ہو, مجھے اس سے محبت ہو, اس کو مجھ سے محبت ہو, ایسی عطا فرماتے. بس یہ دعا مانگا کریں. وہ ہوگی تو اللہ کے علم میں تو اللہ اس کو عطا کر دے گا, وہ نہیں ہوگی تو اس کے علاوہ کوئی اور دے دے گا آپ کو. تو اس طرح سے نام لے لے کے دعائیں مانگنا اور یا اسپیسیفک اس طرح کی چیزیں مانگنا یہ نامناسب ہے. اس سے جو مقصد ہے وہ دعا مانگنی چاہیے کہ اس سے آپ کا مقصد کیا ہے. مقصد ہے سکون کی زندگی, تو سکون کی زندگی مانگیں اللہ تعالیٰ سے. وہ جو آیت ہے نا منافق کے, مجھے آیا نبی آپ دعا مانگیں کہ مجھے دولت مل جائے, پھر جب اس کو دولت ملی ہے تو اس نے صدقے دینے سے انکار کر دیا. تو پھر اللہ کی طرف سے وعید آئی تو اس کو احساس ہوا, پھر وہ نبی کے پاس صدقہ لے کر آیا, آپ نے منع کر دیا. پھر ابو بکر کے پاس صدقہ لے کر آیا, آپ نے منع کر دیا نبی کے انتقال کے بعد. پھر حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا صدقے کا مال لے کے, حضرت عمر نے بھی انکار کر دیا کہ جب نبی نے پہلی دفعہ آپ سے مطالبہ کیا تھا آپ نے کیا کیوں نہیں. کیا مطلب, اس کو اللہ نے مال دیا اور آزمائش میں ناکام ہو گیا پھر وہ. تو اس لیے بھائی اللہ سے بس عافیت مانگا کرو. بیوی کی خالہ اور پھپھی محرم ہیں؟ کیا بیوی کی خالہ محرم ہوتی ہے؟ عبداللہ صاحب فیصل آباد سے. نہیں جی, بیوی کی خالہ محرم نہیں ہوتی, اپنی خالہ محرم ہوتی ہے. بیوی کی ماموں, بیوی کے پھپھا, بیوی کے چچا, بیوی کی بھتیجی, بیوی کی بھانجی, یہ سارے نامحرم ہیں. لوگ سمجھتے ہیں میری بیوی کے جتنے محرم ہیں وہ میرے بھی محرم بن گئے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اتنا فری ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے آپ کو. جب بیوی کی بہن آپ کی محرم نہیں ہے تو باقی کون آپ کا محرم ہو جائے گا؟ تو صرف بیوی کی اماں, نانی, دادی, دادا تو ویسے ہی مرد ہیں. جو نانی, دادی, پوتی, نواسی, بیٹی, یہ سب آپ کے لیے محرم ہے. یعنی بیوی کی بیٹی جو سوتیلی بیٹی کہلاتی ہے, یہ بیٹی کی بیٹی ہو گئی, وہ بھی سوتیلی بیٹی ہے. تو بیوی کی اماں, بیوی کی نانی, بیوی کی دادی, یہ سب محرم ہے. یعنی بیوی کے اصول اور اس کے فروع, ماں باپ اور اولادیں, یہ سب آپ کے لیے محرم ہیں. اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں بیگم کے وہ سب آپ کے لیے نامحرم ہیں. اگلا سوال بھی ایسا ہی ہے بھائی, محرم اور نامحرم رشتے کا اصول بتا دیں. کیا چاچی نامحرم میں سے ہے؟ محرم اور نامحرم کے درمیان فرق کرنے کا کوئی اصول ہو تو بتا دیجئے. ام حبیبہ کراچی سے کہہ رہے ہیں اگر اصول ہو تو بتا دیں. ظاہر ہے اصول ہی نہ ہوتا تو ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ کون محرم کون نامحرم. دیکھیں اصول یہ ہے کہ زندگی بھر جس سے آپ کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ آپ کے لیے محرم ہے, اور جس سے کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ نکاح آپ کے لیے جائز ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے نامحرم ہے. مثال کے طور پر مرد کے لیے اپنی سالی, مرد اپنی بیوی کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک بیوی زندہ ہے. بیوی کا انا للہ ہو گیا یا طلاق ہو گئی تو اس کی بہن سے اب یہ نکاح کر سکتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ بیوی کی بہن سے جو نکاح حرام ہے وہ وقتی طور پہ حرام ہے, ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے. تو اس لیے بیوی کی بہن ہمیشہ کے لیے نامحرم ہے. آپ کا کسی خاتون سے نکاح ہوا, لوگ کیا کرتے ہیں جی میری وائف ہے تو اس کی بہن تو چونکہ اس سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا لہذا وہ تو میری بہن بن گئی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کی جو وائف ہے اس کی بہن آپ کی نامحرم ہے, اس کو آپ سے پردہ کرنا پڑے گا اور آپ اس سے زیادہ فری نہیں ہو سکتے. زیادہ کا مطلب تھوڑا سا بھی فری نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح اپنی جو چچی ہے یا ممانی ہے, ماموں کے مرنے کے بعد ممانی سے نکاح ہو سکتا ہے, یا ماموں اگر ممانی کو طلاق دے دے تو بھی نکاح ہو سکتا ہے. اسی طرح چچی ہے یعنی آپ کے چچا کی جو وائف ہے, چچا کے مرنے کے بعد چاچی سے نکاح ہو سکتا ہے. لہذا چچی بھی نامحرم ہے, ممانی بھی نامحرم ہے. تو چچی پر لازم ہے کہ اپنے دیور کے بیٹے سے پردہ کرے. اسی طرح ممانی پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کے بھانجے سے پردہ کرے. تو یہ نامحرم رشتے ہیں. ہاں اگر چچی عمر میں زیادہ ہے یا ممانی عمر میں زیادہ ہے تو پھر چہرے کے پردے کی گنجائش ہے کہ چہرے کا پردہ نہ کرے وہ. لیکن نارملی عام جوان چچی ہے یا جوان ممانی ہے تو اس پر تو بہرحال چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے. تو یہ محرم اور نامحرم رشتوں کی ڈیٹیل ہو گئی. حدیث میں آتا ہے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب, نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں دودھ پلانے سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں, یعنی وہ محرم بن جاتے ہیں. تو اگر آپ کی جیسے سگی خالہ ہے نا وہ آپ کی محرم ہے, تو اسی طرح رضائی خالہ بھی محرم ہے. کیا مطلب, آپ نے کسی خاتون کا دودھ پیا تو وہ خاتون آپ کی اماں بن گئی, اس کی بہن آپ کی خالہ بن گئی, اور اس کی اماں آپ کی نانی بن گئی.
اسی طرح یعنی آپ نے دودھ پیا کسی خاتون کا تو اس خاتون کے شوہر آپ کے ابا بن گئے اور شوہر کی بہن آپ کی رضاعی پھوپھی بن گئی، تو اس سے بھی پردہ نہیں ہے۔ تو یہ ڈیٹیل تھی محرم اور نامحرم کی۔